احکام والی آیات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضائی آلودگی کے اوپر زور دیا قرآن مجید کے اندر. صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں. آیات احکام سے بھی زیادہ. اب اس کی ایک جھلک ملاحظہ کر لیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زمین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کس کا ذکر جی؟ زمین کا ذکر. مختلف چیزیں زمین کی بیان فرمائیں. کبھی اس کے ندی نالے بیان فرمائے, کبھی اس کا پانی بیان فرمایا, کبھی اس کا زندہ ہونا بیان فرمایا, کبھی اس کا مر جانا بیان فرمایا. مختلف چیزیں بیان فرمائے. صرف زمین کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 461 مرتبہ بیان فرمایا. قرآن کے کتنی مرتبہ؟ 461 مرتبہ صرف زمین کا ذکر اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو میں نے کہا تھا کہ صرف قرآن مجید کی روشنی میں اس موضوع پہ بات کر لیں, حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیں تو پورا سال لگ جائے گا. اب 461 آیات, ہر جمعے پہ ایک آیت ہو تو اندازہ کریں بات کہاں جاتی ہے. اس کے بعد آسمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں نے انسان کے لیے آسمان کیسے بنایا, کیسے چاند ستارے اس کے اندر تخلیق فرمایا, کیسے سورج بنایا, کیسے چاند بنایا, کیسے ستارے بنایا, کس ترتیب کے ساتھ میں نے آسمان کو سجایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 310 مرتبہ آسمان کا ذکر فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 310 مرتبہ. اور پانی کا ذکر کر لیں تو پانی کا اللہ تعالیٰ نے 59 مرتبہ ذکر فرمایا. کتنی مرتبہ ذکر فرمایا جی؟ 59 مرتبہ. ہوا کا 24 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ذکر فرمایا. اس کے بعد درختوں کا, درخت کیوں لگائیں؟ درخت کے کاٹنے یا نہ کاٹنے سے, لگانے یا لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو مجھے ملے, یہ نہیں ہو سکتے اس سے بھی زیادہ بھی ہوں, جو مجھے ملے نا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 27 مرتبہ درختوں کا ذکر فرمایا. کتنی مرتبہ؟ اگر ایک مرتبہ بھی حکم آ جائے نا تو وہ بات ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور وہ کرنے سے ثواب ملے گا, کرنے سے ثواب ملے گا. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے 27 مرتبہ بیان فرمایا, بتائیے وہ کرنے سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے بعد نباتات کا 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی کثیر آیات مبارکہ ان چیزوں کو بیان فرماتی ہیں جن چیزوں کو ہم سرے سے اسلام ہی نہیں سمجھتے. اب المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ پودے کاٹنے کو تیار ہے, درخت کاٹنے کو تیار ہے, جنگلات ختم کرنے کو تیار ہے, سبزہ ختم کرنے کو تیار ہے, سبزہ ہٹا کے اس کے اوپر فرش ڈالنے کو, کنکریٹ ڈالنے کو تیار ہے. جب میں اسلام آباد گیا نا, اسلام آباد ایسے دور موٹر وے پہ جانا تو دور سے بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں. میں نے دیکھا, میں نے کہا اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے, یہ دارالحکومت ہے, یہ دارالخلافہ ہے, اس کی بڑی شان ہے, مگر سارے کا سارا شہر کنکریٹ کا ہے. جنگلات بھی ہیں ایک سائڈ. اب لاہور چلے جائیں, ساری کی ساری کنکریٹ ہے. اتنی گرمی ہے شہروں کے اندر کہ ایسے چلتا ہے بندہ تندور کے اندر گھس گیا. اس لیے اسلام نے بڑی بڑی عمارتیں بنانے سے منع فرمایا. بڑیاں عمارتیں بنانے تو اسلام نے منع فرمایا. تو آپ نے برج خلیفہ بنایا مسلمانوں نے, آپ نے بڑے بڑے پلازے بنا دیے, ہم نے 30 منزلہ بلڈنگ بنا دی, ہم نے اتنی منزلہ بلڈنگ. تو اسلام کہتا ہے گھروں کو کشادہ رکھو. کیا رکھو؟ گھر بھی کشادہ رکھو, جتنی تمہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ کھلا گھر رکھو, جتنی سواری کی تمہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ کشادہ سواری رکھو. المعجم الکبیر کی حدیث سے بات کریں, گھر بھی کشادہ رکھو, سواری بھی, بولو تو صحیح نہیں یار, سواری بھی کشادہ رکھو, اور دسترخوان بھی اپنا کشادہ رکھو. دسترخوان بھی. گھر ہم نے تنگ کیے, پہلے ہوتے تھے بڑے بڑے گھر, وہ بڑے بڑے گھروں کے اندر مہمان آ جاتے تھے تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. پھر گھر چھوٹے ہو گئے, جب گھر چھوٹے ہوئے تو دل بھی چھوٹے ہو گئے. اب ایک مہمان بھی آ جائے تو جان پہ بن جاتی ہے کہ مہمان آ گئے, پتہ نہیں جائے گا تو بٹھانے کو جگہ نہیں, سلانے کو. 3 مرلے کے اوپر جب گھر بنا کے بیٹھ جاؤ گے, اللہ کے بندو تمہارے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ گھر کو کشادہ رکھ. یہ کشادگی کہاں سے ہے کہ ایک کمرے کے اوپر تم نے پورا گھر بنا دیا. سواری کشادہ رکھ, جتنی تمہیں سواری کی ضرورت ہے اس سے بڑی سواری رکھ تاکہ تیرا دل چھوٹا نہ ہو. گھر کشادہ ہوگا, مہمان آئیں گے تو دل تنگ نہیں ہوگا. سواری کشادہ ہوگی, مہمان آ جائیں گے دل تنگ. دسترخوان کشادہ ہوگا, کوئی لوگ آ جائیں گے تو دل تنگ. جب دل تنگ نہیں ہوگا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے.
رشتہ داروں کی ہماری مار دھاڑ ہی اسی لیے، وہ فلاں میری بکری اٹھا کے لے گیا، فلاں انڈے اٹھا کے لے گیا، فلاں مرغی اٹھا کے لے گیا، فلاں شے لے گیا، فلاں اس نے میری زمین پہ 2 انچ قبضہ کر لیا. کیا ہو جاتا ہے قبضہ کر لیا؟ جب اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں گے تو خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رب کی نازل ہوگی. تو اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہر بندہ اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لے، جتنی آپ کو گنجائش ملے کم از کم ہر بندے نے ایک درخت لگانا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ جتنے پیار نال تسی بولے، جیڑے بولے نہیں انہاں دے گھر ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، جنہاں دے گھر نہیں لگے چپ کر کے بیٹھے. اللہ کے بندے گرمی نال مر رہے ہو کہ نہیں؟ مر رہے ہو نا؟ پسینہ آ رہا ہے نا؟ پنکھے تلے بیٹھے ہو پھر مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، گرمی سے مر رہے ہو، اے سی لگا لینا، درخت کیوں نہیں لگانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے اگلے جمعہ مبارک کو بیان کرنی داخلی یہ بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے درخت لگایا یہ زمین کے اندر اس نے فصل لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت سے یا اس فصل سے جو پرندے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، انسان اس سے نفع اٹھاتے ہیں، ان کا وہ کھانا، نفع اٹھانا لگانے والے شخص کے لیے صدقہ جاریہ. سبحان اللہ. الموجب الکبیر کی حدیث ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ. تو پہلے فصل لگائی جاتی تھی، اس سے جانور پرندے شریندے کھاتے تھے تو دل تنگ نہیں ہوتا تھا. ہوں اسی ترقی کر لی، ہوں بیج کے اتنے زہر لا کے سٹو تاکہ پرندہ کھا نہ جائے. ایویں کام نہیں، وہ پہلے نہیں سی زہر لگتی، اب زہر لگا کے کھاؤ، اس کو ڈالو تاکہ پرندہ نہ کھائے. جب پرندہ نہیں کھائے گا تو رحمت کہاں سے آئے؟ بارش نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، برکت ان کے کھانے سے ہوتی ہے جن کو ہم کھانے نہیں دیتے.